مختلف واقعات انبیاء کے قرآن میں لکھے۔ اب قرآن کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن اترا تو ان کے بعد کے واقعات صحابہ جو تھے وہ پہلے کیا تھے، جب انہوں نے ایمان اعمال بنایا تو پھر وہ کیا بن گئے، یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں۔ اس کے بعد کی جو مثالیں ہیں وہ مستند نہیں ہیں، یہ یاد رکھنا بات۔ وہ مثالیں جتنی مرضی زبردست ہوں، جتنی مرضی ہارٹ ٹچنگ ہوں اور جتنی مرضی صحیح ہوں، پھر بھی وہ مستند نہیں ہیں، کیونکہ وہ عام انسانوں کی باتیں ہیں، پتہ نہیں کسی نے اپنی مرضی سے لکھ لی ہو۔ ویسے ابھی جو اس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، ہم جب چلے جائیں گے تو ایک تاریخ لکھنے والا تاریخ لکھے گا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ہوا، زرداری صاحب کے ساتھ یہ ہوا، عمران خان صاحب نے یہ کیا، یہ لکھی جائے گی نا تاریخ، سیاستدانوں کی لکھی جائے گی نا تاریخ، اس وقت فیصلہ یہ ہوا تھا، فوج یہ کر رہی تھی، جج یہ کر رہے تھے، یہ سب لکھا جائے گا۔ لیکن اب جو لکھے گا تو پی ٹی آئی والا کوئی ہوگا تو پی ٹی آئی کے حساب سے لکھے گا، نون لیگ والا ہوگا تو نون لیگ کے حساب سے لکھے گا، کوئی جج کا بندہ ہوگا جج کے حساب سے لکھے گا۔ اس لیے وہ کوئی بات بھی مستند نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ ہر کسی نے اپنی سوچ رکھنے والے کی سوچ کے حساب سے لکھا ہوگا۔ اس لیے بعد کے جو واقعات ہیں، ابھی جو بزرگوں کے واقعات آتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگ تھے جناب، ان کے پاس بچہ آیا تو انہوں نے ماں نے کہا کہ جی یہ میرا بچہ ہے، گڑ کھاتا ہے جی، تو انہوں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے تم کل لے کے آنا اس کو، تو وہ کل لے کے آئی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا گڑ نہ کھایا کرو، تو انہوں نے کہا جی یہ تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے، انہوں نے کہا نہیں بیٹا، انہوں نے کہا نہیں کل میں نے گڑ خود کھایا ہوا تھا، تو اس لیے جو خود کھایا، کتنی مشہور بات ہے یہ، لوگوں سے میں نے کتنی سنی اور بالکل فضول بات ہے، لیکن اتنی غلط العام ہو کے چل رہی ہے کہ دنیا لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں، کیونکہ وہ جس طرح آج کے زمانے میں کیا بات چل رہی ہے، آج کے زمانے میں بات چل رہی ہے اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے، چل رہی ہے نا بات، چل رہی ہے نا، کیا بات ہے یہ کیا ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگ جائے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کہنے والے کو بھی قربان جائیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ بات اتنی چلی کہ اب یہ سارے کہتے ہیں محض۔ ایک آدمی نے مجھے بڑے ہی یقین سے واقعہ سنایا کہ جی حضرت صاحب ہمارے حضرت ہوتے تھے، انہوں نے کہا جناب وہ دو بھائی تھے، ان کے پیچھے وہ ایک بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا دوسرا بھائی، تو انہوں نے ماں کو شکایت کی کہ اماں جی دیکھو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو ماں نے بلا کے ڈانٹا کہ تم اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہہ رہے ماں میں اس کے پیچھے نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ یہ نماز میں کچھ اور سوچتا ہے۔ اچھا تم پڑھا کرو بس اس کے پیچھے نماز۔ تو ماں نے کہا اماں جی آپ کا اگر حکم ہے تو پڑھا کروں گا، تو پڑھنے شروع کر دی نماز پڑھنے لگے تو نماز بیچ میں توڑ کے چلے گئے، تو آج اس حد ہی کر دی۔ پھر آ کر اس نے شکایت کی ماں کو، دیکھو جی آج پہلے تو پڑھتا نہیں تھا، آج نماز پڑھی توڑ کے چلا گیا۔ تو ماں نے بلایا کہ تم نے کیوں ایسا کیا؟ کہ جی میں نے جتنی دیر نماز پڑھی، جتنی دیر یہ نماز اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھتا رہا، میں نے اس کے پیچھے پڑھی، جب اللہ کو چھوڑ کے دنیا میں لگ گیا میں پھر پیچھے سے چلا گیا۔ کہتے اتنے بڑے وہ بزرگ تھے کہ نماز پڑھانے والے کے دل کو بھی جانتے تھے، یہ ہمارے حضرت تھے۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ شکل سے تو آپ سمجھدار آدمی لگتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور وہ یہ بات میں نے ایک سے نہیں سنی، بے شمار لوگوں سے سنی ہے، اور وہ اتنے یقین سے سناتے ہیں، اتنے یقین سے جیسے، اور اتنے وہ یعنی جذبات سے کہ ہمارے حضرت یہ ہوتے تھے۔ فضول بات ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، یعنی دلوں کے حال تو نبی نہیں جانتے تھے، دلوں کے حال وہ نبی اتنا ہی جانتے تھے جتنا اللہ نے بتایا، جو اللہ نے نہیں بتایا وہ نبی نہیں جانتے، وہ کہہ رہے حضرت یہ ان کی نماز پڑھ رہے۔ یہ باتیں غلط باتیں آگے چلتی، اس لیے کوئی بات مستند نہیں ہے، کسی کی بات کوئی مستند نہیں، جتنی مرضی اس کی آپ کو لگے کہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن وہ مستند نہیں۔ مستند بات اللہ کے بعد اللہ کے نبیوں کی، نبیوں کے بعد صحابہ کی، بس۔